أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد کو. عزیزان گرامی، مسلسل ہم کچھ مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس بار جو میں نے انتخاب کیا جس موضوع کا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا موضوع ہم نے چنا مسائل فقہ کے لیے جو بہت کم ڈسکس ہوتا ہے. تو جیسے جیسے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اس حوالے سے جو انتہائی بنیادی باتیں ہیں وہ آپ عزیزان کے گوش گزار کرتا رہوں. اب تک جو ہم نے بات بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی اہلیہ کا حصہ الگ ہو جائے گا، اور اگر کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے تو اس کے شوہر کا حصہ الگ ہو جانے کے بعد جو باقی سارا مال بچے گا وہ کیٹیگری 1، کیٹیگری 2 اور کیٹیگری 3 کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. کیٹیگری 1 میں اگر کوئی بھی ایک شخص ہے تو سارا کا سارا مال اس کو، اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو ایک طریقہ ہے خاص، اس طریقے کے اعتبار سے کیٹیگری 1 کے وہ رسام مال تقسیم ہو جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں کیٹیگری 1 کے اندر تو کیٹیگری 2 کی باری آئے گی. صرف ایک ہے، سب کا مال اس کو مل جائے گا. اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو خاص طریقہ کار ہے تقسیم کا، اس اعتبار سے کیٹیگری 2 کے افراد میں مال تقسیم ہوگا. پھر کیٹیگری 3 کی باری آئے گی. آج ایک بات مجھے اور عرض کرنا ہے اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ وہ جو ہم نے بات کہی کہ جب بھی ایک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی کا حصہ پہلے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد ساری مال تقسیم ہوتی. لیکن آج ہم بات کو ایک نئے انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیے گا. وہ یہ کہ انسان اگر وصیت کر کے جائے تو پھر کیا حکم ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارے کا سارا مال امام بارگاہ کو دے دیا جائے. میں نہیں چاہتا ہوں میری بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، کسی دوست کو، عزیز بچوں کو، کسی کو ملے. سارا کا سارا مال امام بارگاہ کو دے دو.
یا سارا کا سارا مال مسجد کو دے دو، یا اسکول کو دے دو، یا کسی نیک کام میں لگا دو، یا کسی فرد کو دے دو، میرے فلاں دوست کو دے دو، اس نے بڑا خیال رکھا زندگی بھر، میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد سارا مال میرے دوست کو مل جائے. تو وصیت ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں ہے تو صحیح، تو پھر یہ وصیت کہاں جائے گی؟ تو ذہن گرامی جواب یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اپنے مال پر اس کا 100% اختیار ہے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے 100% مال پر اس کا اختیار ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ اگر اپنا سارا کا سارا مال چاہے تو کسی بھی خاص جگہ پر لگا سکتا ہے، نیکی کے کام میں لگا دے، کسی دوست کو دے دے، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو دے دے، بزنس میں لگا دے، کچھ بھی کر دے. لیکن مرنے کے بعد انسان کا اپنے مال کے 1/3 پر رائٹ باقی رہ جاتا ہے، بس 1/3، not more than 33.3%. 1/3 سے زیادہ اپنے مال کا مالک نہیں بنتا. مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے جس کی کل جائیداد، گھر بار، سب کچھ ملا کے $300 ہے. میں بہت آسان اگزامپل لے رہا ہوں تاکہ بڑی کلیئر رہے بات. فرض کریں $300، زندگی میں وہ $300 کا مالک ہے، کچھ بھی کر لے. لیکن مرنے کے بعد $200 تو اسی طریقے سے تقسیم ہوگا جو ہم نے بتایا. $100 میں اس کا رائٹ ہے. وہ $100 کے بارے میں بات کر سکتا ہے کہ میرا $100 جو ہے امام بارگاہ میں لگا دینا ہے، یا مسجد میں لگا دینا ہے، میرے دوست کو دے دینا ہے، میرے پڑوسی کو دے دینا، فلاں ڈاکٹر کو دے دینا، فلاں ادارے کو دے دینا، جو بھی میری مرضی. یا کچھ الگ الگ کر دے کہ بھئی $100 جو میرا ہے میرے مرنے کے بعد ان 300 میں سے 1/3 جو ہے اس میں سے $20 مثلا امام بارگاہ کو دے دینا، $20 جو ہے مسجد کو دے دینا، $20 جو ہے وہ فلاں میرے رشتے دار کو دے دینا، $20 فلاں ڈاکٹر کو دے دینا. یعنی ٹوٹل اس کا جو رائٹ ہے وہ اپنے 1/3 میں ہے. اب چاہے $300 چھوڑ کے مرا، چاہے $3 لاکھ چھوڑ کے مرا، چاہے $3 کروڑ چھوڑ کے مرا، اس سے فرق نہیں پڑتا. 1/3 میں انسان کا رائٹ باقی رہتا. ایک بات جس کی وضاحت نہایت ہی ضروری ہے، اور میں اکثر یہ جب مسئلہ بیان کرتا ہوں تو یہ بات ضرور یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں پیغمبر کی حیات طیبہ سے. ایک شخص بڑا مالدار تھا، تو جہاں اس کے پاس رائٹ تھا اس کے رائٹ کے اندر ایک باغ بھی تھا اس کا. اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے باغ کی ساری کھجوریں پہلی مرتبہ راہ خدا میں صدقہ کر دی جائیں. اور اس کے لیے اس نے درخواست کی پیغمبر اکرم سے کہ اللہ کے رسول آپ کی نگرانی میں چاہتا ہوں ایک کام ہو. اللہ کے رسول نے اس کی وصیت کو قبول کیا، پیغمبر اس کے وصی بنے. اس شخص کا انتقال ہوا، کھجوروں کے پکنے کا موسم آیا، کھجوروں کی تقسیم کا موقع آیا. پیغمبر اکرم میں نفس نفیس خود حاضر ہوئے، ساری کی ساری کھجوریں اس باغ کی اتاری گئیں اور ساری کھجوریں راہ خدا میں صدقہ کی گئی پیغمبر کی نگرانی میں. آخر میں جب سارا کا سارا باغ خالی ہو گیا تو پیغمبر نے ایک شخص کو بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کھجور باقی تو نہیں رہ گئی کہیں پر. اب جہاں باغ ہیں، جنہوں نے انڈسٹریز دیکھی ہیں جانتے ہیں کہ انڈسٹریز کے اندر کس طرح سے کام ہوتا ہے. وہ شخص بھی گیا اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے آخر میں 2 کھجوروں کے دانے اپنے ہاتھ میں لے کر آیا. اللہ کے رسول یہ 2 دانے باقی رہ گئے تھے. یعنی شاید ہم جیسا ہوتا تو کیئر بھی نہ کرتا، اتنی کھجوریں شاید پیروں میں آگے چلی گئی ہوتی. ہمارے مولا کی نیاز میں نہ جانے کتنا ضائع ہو جاتا. اور ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری پریسٹیج کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. وہ 2 کھجوریں لے کر آ گیا اللہ کے رسول کی خدمت میں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، وہ 2 کھجوریں بھی پیغمبر نے صدقے میں دے دی، جو قانون تھا کہ بھئی جو وصیت تھی اس کے اعتبار سے. لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ قیمتی ہے. پیغمبر نے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے یہ 2 کھجوریں صدقہ دی ہوتی تو پورے باغ کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے جو بھی مرنے کے بعد دے رہا. مرنے کے بعد تو پھر آپ کو پتہ چل گیا نا، یعنی یو نو کہ آفٹر ڈیتھ آپ کا ایک جو ہے نا پینی بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو پھر تو چاہے آپ $1 لاکھ امام بارگاہ کو دے دیں، آپ کا کیا نقصان ہونے والا. پرابلم تو اس وقت ہوتا ہے جب جیتے جی نیاز دینے کی باری آتی ہے، تب پرابلم ہوتا ہے کہ صاحب امام بارگاہ کی چھت نہیں بنی، ہمارے گھر کی چھت نہ ٹوٹنے پائے، امام بارگاہ کی چھت تو بن جائے گی. اور اپنے گھر کی چھت کے لیے مولا سے کہتے ہیں مولا میرے گھر کی چھت نہیں ٹوٹنی چاہیے. مولا کے گھر کی اگر چھت سلامت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، مولا خود وارث ہے. تو خیر
بات کہیں سے کہیں پھر نکل جائے گی. یہ تو چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو درمیان میں چلتے رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال میں خدا نخواستہ صرف کرٹیسائز نہیں کرنا پسند کرتا کبھی بھی. ماشاءاللہ اتنا بہترین رضاخانہ بنا ہوا ہے تو یقیناً مومنین کی طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوشنز ہیں. تو اتنے ادارے اتنے رضاخانے پورے جو ہے وہ دنیا کے قرب و جوار میں بنے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال پروردگار سے دعا بھی کہ جتنے بھی صاحبان ایمان اس طرح کے کام کرتے ہیں پروردگار ان سب کو اور ہر ایک کو توفیق بھی دے اور ان کو سلامت بھی رکھے انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے. ایک کلی طور پر اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ زندگی کے اندر صدقہ دینا، زندگی کے اندر نیکی کرنا انتہائی اہم ہے بنسبت مرنے کے بعد نیکی کرنے کے. یعنی پیغمبر اکرم اہل بیت اطہار کا کمال اور ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، وہ جو بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو کر سکتے کرو. لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جو فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے 1/3 مال کو جو ہے وہ وصیت کے اندر دے سکتا ہے. چاہے وہ چیریٹی کے کام کے اندر دے، چاہے وہ چیریٹی کے کام کے اندر نہ دے، چاہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو. جیسے ہم نے بیان کیا ایک مسئلہ، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ بھئی میں تو صاحب اولاد ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 1/8 کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بڑا کم ہے حصہ، تو ٹھیک ہے 1/3 میں تو آپ کا رائٹ ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا 1/3 پورا کا پورا میری اہلیہ کو دے دیا جائے. تو مثال کے طور پر $300 چھوڑ کے گیا تھا، $100 بیوی کو ویسے ہی مل گئے اور باقی 1/8 کے طور سے $25 اور مل جائیں گے، تو 300 کے $100 تو مل جائیں گے. تو اس طرح سے بھی انسان اپنی وصیت کو مینج کر سکتا. ایک بات جس کی وضاحت اور ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ سارا کا سارا مال تقسیم ہوگا جب حقوق اللہ ادا کر دیے جائیں. یعنی اور حقوق اللہ اور حقوق الناس، یعنی کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ قرضہ پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا. کسی سے کوئی ادھار دینا باقی ہے، قرضہ نہیں ہے، لون ہے، مارٹگیج ہے، پتہ نہیں کیا کیا جتنی چیزیں بھی ہیں، وہ سارا کا سارا پہلے ڈسپوز کرنا واجب ہوگا. اس کے بعد جا کر مال کی وراثت کی باری آئے گی. یعنی کوئی وارث کو یہ کہنے کا رائٹ نہیں ہے کہ میں نے اپنے مال میں سے اپنے باپ کا مال دیا، نہیں، باپ کے مال میں سے باپ کا مال دیا پھر مجھے میرا مال ملا. تو پہلے سارے کے سارے وہ حقوق ادا کیے جائیں گے. اسی طرح اگر مرنے والا وصیت کر کے جا رہا، یہ جو 1/3 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس 1/3 کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ یہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مال سے میری زندگی کی نمازیں جو رہ گئی پڑھوا دی جائیں. اس باقی 2/3 تک جائیں گے تو بہرحال بچوں پر واجب نہیں ہوگا کہ باپ کی وصیت کو پورا کریں. واجب نمازیں چاہتے ادا ہو جائیں، واجب روزے چاہتے ادا ہو جائیں. ضروری ہے کہ انسان اپنے 1/3 کے اندر وصیت کر کے جائے. ہاں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر واجب ہو گیا تھا تو اصل مال سے نکلے گا، 1/3 سے نہیں نکلے گا. تو حج ادا کرنا ضروری ہے اگر مرنے والے پر حج واجب ہوا تھا. یہ بھی میں تصور بتا دوں غلط ہے بعض اوقات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پر حج واجب ہے. نہیں، ہر صاحب استطاعت پر حج واجب ہے. لہذا اگر ایک شخص ایسا اس دنیا سے رخصت ہوا جو زندگی بھر کبھی بھی صاحب استطاعت نہیں بنا تو پھر اس کا حج کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کر لیں اولاد ہونے کے بعد، صاحب مال ہونے کے بعد. آپ چاہتے ہیں میں اپنے والدین کا، اپنے دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، رشتہ داروں کا حج کراؤں، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں. لیکن بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نیکی ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ پر آبلیگیشن نہیں ہے. واجب اس وقت ہے جب مرنے والا صاحب استطاعت تھا اور حج کیے بغیر مر گیا تو واجب ہے کہ پہلے اس کے مال سے حج کا پیسہ نکالو، اس کا حج کرواؤ اور اس کے بعد پھر سارا مال وراثت میں تقسیم ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوگا کہ نماز، روزے، حج وغیرہ ساری چیزیں پہلے واجبات ادا ہوں گے، حقوق اللہ ادا ہوں گے، حقوق الناس ادا ہوں گے، اس کے بعد بیوی اور شوہر کا حصہ نکلے گا، اس کے بعد جو سارا مال ہوگا وہ اس قاعدے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا جو ہم نے پچھلی کلاس میں، پچھلی گفتگو میں عرض کیا. ایک بار صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہوا تربیت اولاد کے حوالے سے ہم اس آیت کو مسلسل آپ عزیزان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت بھی دی، اللہ نے تمہیں بصارت کی طاقت بھی دی اور اللہ نے تمہیں سوچنے کی طاقت بھی دی. لعلکم تشکرون. پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ.
آیت کے نکات کے حوالے سے بھی ہم مسلسل کچھ اعراضات کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تربیت اولاد کے حوالے سے بھی مسلسل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. اس آیت کو ہم نے تربیت اولاد سے ایسا لنک کیا کہ پروردگار جب سماعت اور بصارت کی بات کر رہا ہے یہ کہنے کے بعد کہ تم مکمل طور پر لا علم اس دنیا میں آئے تھے، تو گویا انسان کی پہلے دن سے ذمہ داری قرار پا رہی ہے کہ انسان دیکھ، اس دنیا میں آنے کے بعد وہ ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہم نے تجھے دی ہیں، اور ان صلاحیتوں میں جو اہم ترین صلاحیتیں ہیں وہ تیرے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے. اس لا علمی کو دور کرنے کے لیے باقی اور بہت ساری صلاحیتیں جو بہت سارے کاموں میں آتی ہیں، لیکن یہ جو لا تعلمون تجھے میں نے پیدا کیا ہے، اس لا تعلمون کا دھبا، اس لا تعلمون کا جسے کہتے ہیں نا کہ نقش اپنی زندگی سے ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تجھے دو انتہائی اہم طاقتیں دی ہے. تجھے سننے کی طاقت دی، تجھے دیکھنے کی طاقت دی، اور اس کے ساتھ ہم نے تجھے سوچنے کی طاقت بھی دی. اب آج کی حد تک عزیزان گرامی میں ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ غور فرمائیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا کا سارا جو زور ہے وہ لا تعلمون پر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم اس حالت میں نکالا کہ تم لا تعلمون تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں قلوب دیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، انہیں سوال میں جنریٹ کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے قرآن پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے میں سے کسی کو بھی، اور نہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اعتراض کرے گا بھی تو اس کا اعتراض ویلڈ ہو سکتا، پاسبل نہیں. لیکن جسٹ ٹو جنریٹ دا کوسچن کہ پالنے والے جب بات شروع کی لا تعلمون سے، پھر کہا سماعت دی، پھر کہا بصارت دی، پھر کہا قلوب دیے، تو کتنا ہی خوبصورت لگتا اگر آخر میں کہتا لعلکم تعلمون. یہ آخر میں لعلکم تشکرون کہاں سے آ گیا؟ کوئی مس پرنٹ تو نہیں ہے؟ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تشکرون پالنے والے یہاں پر تعلمون ہونا چاہیے، تاکہ ہم نے تمہیں لا تعلمون پیدا کیا، تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں سوچنے کی طاقت دی، تاکہ تم تعلمون ہو جاؤ. کتنا اچھا لگتا. یہ لعلکم تشکرون کیوں آ رہا ہے؟ غور فرمائیں جانے گرامی، سوال تو ہے. اب تھوڑا سا اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ تربیت اولاد کو، البتہ لنک تو مسلسل چل رہا ہے لیکن بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں. لعلکم تشکرون. کبھی بات یہ ہے، اب پہلے ذرا شکر کو سمجھ لیں تاکہ پھر میں لا تعلمون سے اس کو لنک کروں. یہ شکریہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم میں سے کون ہے جو سجدہ شکر نہیں کرتا پروردگار کا؟ ہم میں سے کون ہے جو رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا؟ اور عام طور پر اگر کہا جائے کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرو، رب العزت کا شکر ادا کرو، تو بے اختیار ہماری زبان سے نکلتا ہے الشکر للہ. پالنے والے تیرا شکر، معبود تیرا شکر. کبھی ہم سجدے میں جاتے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 100 مرتبہ شکر للہ کی تسبیح نکالتے ہیں. کبھی ہاتھ میں تسبیح پکڑتے دل چاہتا ہے خدا کا شکر ادا کرنے کا، شکر للہ. تو سوال یہ ہے کہ شکر زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کا نام تو ہے، اس پر کوئی شک نہیں، یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن کیا یہی شکر ہے؟ شکریہ صرف یہی ہے یا شکریہ کے اندر کچھ اور بھی ہونا ضروری ہے؟ اب میں ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں، اور میں نے اکثر ایگزامپل شیئر کی ہے ممبر سے. اکثر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، آئیے اسی کے ایگزامپل کو بناتے ہیں. فرض کر لیں کہ، اور ایسا ہوتا ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے حقیقت بھی، بہت سارے مومن ایسے جو چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، اپنی قوم میں بچوں کی تعلیم کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، سرمایہ لگانے کو تیار ہیں، چندہ دینے کو تیار ہیں، اسکولوں کے لیے ڈونیشنز دینے کو تیار ہیں کہ بابا کسی طریقے سے قوم کے بچے پروان چڑھ جائیں، قوم میں علم آ جائے. اب آپ کو کسی بچے کے بارے میں، کسی نوجوان کے بارے میں پتا چلا کہ بہت ہی اچھا انٹلیکچوئل بچہ ہے، انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اچھے مارکس لے کر آیا ہے، لیکن انتہائی غریب خاندان کا ہے، پڑھ نہیں پا رہا، اور صرف پیسوں کی وجہ سے اس کا پورا کیریئر برباد ہو رہا ہے، اس کو جاب پہ لگنا پڑ رہا ہے. انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے اس نے، گریجویشن بھی نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ مثال کے طور پر A++ لے کر آیا ہے، A+ لے کر آیا ہے، بہت اچھا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، لیکن نہیں کر پا رہا. آپ نے ایسے بچے کو فائنڈ آؤٹ کیا
اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو ہماری خواہش ہے کہ تم پڑھو. کتنا خرچہ ہوگا؟ کہنے لگا سر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی تو فیس اتنی زیادہ ہے. سیمسٹر کی $25,000 فیس مانگ رہے ہیں, $50,000 فیس مانگ رہے ہیں. کتنے سیمسٹر ہیں؟ 6 سیمسٹر ہیں. اچھا $50,000 کتنے ہو جائیں گے؟ $3 لاکھ ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, ہم تمہیں $3 لاکھ دینے کو تیار ہیں, لیکن تم پڑھائی کرو. جب پڑھ لو اس کے بعد لوٹا دینا جو بھی کرنا وہ سارا سلسلہ. صاحب ٹھیک ہے اتنا تو ہو جائے گا, لیکن پھر میری زندگی کا گزارا کیسے ہوگا؟ کھانا پینا. ٹھیک ہے مثال کے طور پر مہینہ $2,000 وہ بھی دینے کو تیار ہوں تمہیں, کہ تمہارا اپنا خرچہ بھی چلتا رہے. آپ نے $3-3.5 لاکھ کا چیک بنایا اور آپ نے اس بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کہ بیٹا تم سکون سے پڑھائی کرو. اور ایسی نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں, مل جاتے ہیں. اس نوجوان نے مثال کے طور پر وہ پیسے لیے سارے کے سارے, اس کے پاس پیسہ آ گیا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کو ایک انتہائی لمبا چوڑا ای میل لکھا, آپ کا شکریہ ادا کیا. 4-5 صفحوں کا ای میل تھا. آپ نے بڑی مہربانی کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری زندگی بدل دی, میرا کیریئر آپ نے بچا لیا, میں تباہ ہو جاتا, میں برباد ہو جاتا, میں دھکے کھاتا پھرتا, میں کچھ نہ کر پاتا, ہو نہ پاتا, میرے گھر, میرا خاندان, میری بہنیں, میری اماں, میرے ابا سب پریشان ہوتے. آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, خدا آپ کو جزا دے, آپ کو یہ کرے, آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, آپ کو حج نصیب کرے, آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. نہ جانے جتنی دعائیں دے ڈالیں, جتنا شکریہ ادا کر ڈالا. اور اتنا کرنے کے بعد اسے پیسے نکلوائے, کالج میں ایڈمیشن بھی نہیں لیا. سب سے پہلے تو $50-60 ہزار کی گاڑی لے کر آ گیا. پھر مثال کے طور پر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں لے لی, کپڑے خرید لیے, نہ جانے موبائل خرید لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ساری کی ساری عیاشیاں. 3-4 مہینے گزرے, آپ کو خیال ہے کہ پوچھوں بچے نے کیا کیا ہے, کہاں تک پہنچا ہے. معلومات کی پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں کیا, پیسے ضائع کر رہا ہے, اڑا رہا ہے. ورلڈ ٹور کر کے آ گیا, گھوم پھر کے آ گیا. اور آپ نے اس کو فون کیا کہ بیٹا تم نے پیسے دیے تھے تمہاری پڑھائی کے لیے, تم نے کیا کیا؟ تو پیسہ ہم نے کمایا تھا. بہرحال وہ ایسا تو نہیں تھا کہ بلا محنت کے کمایا تھا, محنت کر کے کمایا تھا, کوششیں کی تھی, تکلیفیں برداشت کی تھی, بزنس کیا تھا, تب جا کر پیسہ آیا تھا جو تمہیں دیا. اور اس نے آپ کو جواب میں کہا کہ انکل سر آپ نے مجھے پیسہ دیا, میں مانتا ہوں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ میں نے آپ کو شکریہ کا ای میل لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا. اور آپ ایک بار پھر اس شکریہ کے ای میل کو پڑھیے. جیسا شکریہ میں نے ادا کیا ہے آپ کا, دنیا میں کسی نے کسی کے پاس ایسا شکریہ ادا کیا ہوگا. آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیے میں نے کتنی محنت کی اس کے اوپر, کتنا اچھا شکریہ کا خط لکھا ہے, کتنے اچھے الفاظ چنے اس کے اندر, کتنی محنت سے اس کو میں نے پریپیئر کیا. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اس مثال کو سننے کے بعد, لیکن اگر واقعی اگر آپ وکٹم ہوتے تو آپ غصے کے عالم میں اگر بہت شرافت کا لہجہ بھی اختیار کرتے تو کہتے جہنم میں گیا تمہارا شکریہ اور بھاڑ میں گیا تمہارا ای میل, تم جا کر اسکول میں ایڈمیشن لو, مجھے نہیں چاہیے تمہارا ای میل, مجھے نہیں چاہیے تمہارا شکریہ, تم پڑھائی کرو, سرٹیفکیٹ لو, یہی میرا شکریہ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو بس پروردگار کو بھی بندے کو کہنے کا حق ہے. بھائی ذرا بتائیے تو صحیح, اب اپنے آنکھوں کی, اپنے ناک کی, کان کی, زبان کی, ہاتھوں کی کیا قیمت لگانے کو تیار ہیں؟ $3 لاکھ آپ نے کسی کو دیے اور وہ صرف زبانی شکرن للہ شکریہ ادا کرتا رہے, تھینک یو کی بھرمار کر دے, ای میل کر دے, اور آخر میں کہے کہ میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا, تو ہم کافی نہیں سمجھتے ہیں. اور پروردگار سے کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کروڑوں ڈالر کی نعمتیں ہمیں دے دی, ہم سے یہ مت کہنا کہ یوز کہاں کیا, ہم سے صرف اتنا دیکھنا کہ روزانہ شکرن للہ کی تسبیح نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے. تو کیا پروردگار کو یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں کہ بھاڑ میں گیا تمہارا شکریہ؟ غور فرمائے تھے نہیں, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو راز سارا کا سارا یہ ہے کہ لعلکم تشکرون کہا. اب سمجھا کیوں تشکرون کہا؟ تمہیں آنکھیں دیں صرف صاحب علم بننے کے لیے نہیں دی ہیں. اگر لکھا ہوتا لعلکم تعلمون تو چالاک مومن تو فوراً ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا دیتا. پالنے والے تو نے لا علم پیدا کیا, تو نے سماعت دی, تو نے بصارت دی, تو نے قلب دیا, سب کچھ طاقت دی, ڈیمانڈ کیا کیا؟ صاحب علم بن جانا. تو نے عمل تو مانگا ہی نہیں تھا, تو نے عمل تو مانگا ہی نہیں تھا, تو نے تو صرف علم مانگا, تعلمون مانگا. ہم صاحب علم بن گئے, دیکھ کتنی بڑی ڈگریاں لے کر آ گئے, کتنی مجلس میں بیٹھ گئے,
کتنی کتابیں پڑھ ڈالی. اب اگر داڑھی نہیں رکھی پالنے والے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نے عمل کب مانگا تھا ہم سے؟ ذرا دیکھ ہمارا نامہ عمل میں کتنی مجلسیں لکھی ہوئی ہیں. یہ مجلسیں بڑی کمال کی شہزان گرامی. اور میں اکثر کہتا ہوں جو حسین کے مجلس میں آتا ہے حسین اس کو بہرحال خالی ہاتھ کبھی نہیں جانے دیتا, کبھی نہ کبھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ یو آر گیٹنگ لیٹ. حسین کے دروازے, حسین کے جب در پر آ گئے ہو, حسین کے فرش پر آ گئے ہو, تو حسینی بننے میں دیر کیوں لگا رہے ہو؟ پروردگار کہتا ہے لعلکم تشکرون, ہم چاہتے تم شکر گزار بنو. تو شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صاحب علم بھی بنو گے, صاحب عمل بھی بنو گے. یا تو دو الفاظ کہنا پڑتے ہیں, لعلکم تعلمون و تعملون, اس کی جگہ خدا نے کہہ دیا لعلکم تشکرون. اس کے اندر علم بھی آ گیا, عمل بھی آ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں سماعت بھی دی, ہم نے تمہیں بصارت بھی دی. ہم چاہتے ہیں تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو, ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. علم بھی حاصل کرو ان نعمتوں کے ذریعے, بہترین علم حاصل کرو. مومن کو اونچے کمال پر ہونا چاہیے, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے دیندار مت بن جاؤ کہ دین کا تعلق رہے تو امام بارگاہ کی حد تک رہے. کرسچینٹی کا پرابلم یہی تو ہے. کرسچینٹی کا پرابلم جو عام طور پر سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ دین کا تعلق چرچ کی حد تک ہے. دین کو انہوں نے بنا کے رکھا ہے کہ ایسا دوست جو چرچ کے اندر رہتا, سنڈے کا دن آتا ہے, موقع ملا چرچ پر آئیں گے, جیسے ہی چرچ کا دروازہ کھولا دین سامنے سے آیا, ہیلو ہاؤ آر یو. اس کے ساتھ ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم ہے. چرچ سے باہر نکلنے کے دین ساتھ ساتھ آیا, چرچ سے دروازے پہنچے دیکھا کہ دین پیچھے چلا آ رہا ہے, پھر ہاتھ ملایا, خدا پہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خبردار ہمارے ساتھ گھر میں مت آنا, مارکیٹ میں مت آنا, بزنس میں مت آنا, اپنے چرچ کے اندر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سلوک دین کے ساتھ ایسا ہو جائے. لعلکم تشکرون. اور ایک بات عزیزان گرامی, اور اب بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, بڑا ہے سخت, میں پسند تو نہیں کرتا ہوں سنانا اتنی آسانی سے, لیکن میں سنا دیتا ہوں. یہ واقعہ پاکستان کا ہے, شکر ہے کہ امریکہ کا نہیں. کئی سارے ایگزامپل میں امریکہ کے دے چکا ہوں. بعض اوقات اہل بیت اطہار سے عقیدت, اچھا کچھ نمونے ایسے ہیں جہاں انسان چونک اٹھتا ہے. اور یہ میں عرض کرتا ہوں زین گرامی کہ بہرحال یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد کبھی کسی فرد کی یا کسی ادارے کی یا کسی تذلیل نہیں ہوتی ہے. مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایگزامپل سے ہم خود ڈیولپ ہوتے ہیں, اپنے کردار کو ہم ری چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کا غلطی اس طرح کی کر رہے ہیں, کہ ایسا نہ ہو ہم اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں. اور اتنا بھی بتا دوں کہ بعض اوقات کوئی چھپی ہوئی محبت اہل بیت کی جو کہیں سے ابھر کر سامنے آ رہی ہوتی, بس اسی محبت کو اتنا زندہ کرنا ہے, اتنا بلند کرنا ہے, اتنی روشنی کو اتنا اوپر لے کے جانا ہے کہ سارے اندھیرے پر چھا جائے. ایک مومن کے گھر میں شادی کا پروگرام تھا, شادی کے کارڈ چھپ کر آئے. جب کارڈ چھپ کر آ گئے تو ہمارے رسم ہے, آپ نے یقیناً سب کے یہاں ہوتی اس طرح کی رسم کہ بھائی جو کارڈ چھپ کر آیا تو سب سے پہلے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس جائیں گے کارڈ دینے کے لیے, ہے نا, اس کے بعد جائیں گے, اس کے بعد پھر دوسرے رشتے داروں کی باری آئے گی, لیکن سب سے بڑے بزرگ کے پاس سب سے پہلے جائیں گے, شروعات وہاں سے کریں گے. تو مومن کے دل میں خیال آیا کہ میرا اور والی اور وارث میرے زمانے کے امام کے علاوہ کون ہے, باقی سب بعد میں, لہذا باقی ہر ایک کو جا کے کارڈ بعد میں دوں گا, اپنے والدین تک کو بعد میں جا کے کارڈ دوں گا, پہلے اپنے مولا کی خدمت میں. دوست کو فون کیا, چلا ذرا کام ہے, نیچے اترو. اچھا گاڑی لے کر گئے گھر پہ, کو دوست اترا, کیا کام ہے, کہ نہیں آؤ تو بتاتا ہوں کیا کام ہے. دوست ٹھیک ہے, بیٹھ گئے گاڑی میں, بیٹھ کے کہاں جانے کا, سمندر پہ جاتے ہیں, عریضہ ڈال لیں امام کی خدمت میں. کیا کام ہے بھائی, یہ گاڑی کارڈ چھپ کر آئے شادی کے, یہ امام کی خدمت میں عریضہ ڈالنا, امام کی خدمت میں دعوت نامہ پیش کرنا, وہاں عریضے کے طور پر دعوت نامہ پیش کروں گا, اس کے بعد میں آؤں گا, کسی اور کو کارڈ دینے کے لیے جاؤں گا, والدین کو, بڑے بزرگوں کو, خاندان کے. اچھا, اب جب وہاں پہنچے اس پل کے کنارے کے جہاں سے پانی کے اندر اس عریضے کو ڈالنا تھا, یہ دوست جس کو بلایا گیا تھا وہ بڑا دیندار قسم کا دوست تھا, بڑا سمجھدار تھا, خاموش بیٹھا رہا آخر تک. جیسے ہی وہ عریضہ ڈالنے لگا اس کا ہاتھ تھام لیا, کہا 1 سیکنڈ رک جا, 1 سیکنڈ رک جا. کیا مطلب, کیوں رکو, کیا ذرا کارڈ دکھا. پتا ہوتا کہ کیا کیا فنکشن میں ہونے والا. کارڈ کھولا, نکالے کارڈ, کہا کیا لکھا ہوا ہے,
کہ صاحب یہ نکاح کا کارڈ ہے، یہ ولیمے کا کارڈ ہے، یہ مثال میلاد ہونے والی ہے، یہ مہندی کا کارڈ ہے. اور آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہاں جانے والی بات. یہ مہندی کا کارڈ، مہندی کا رسم. اچھا کون سے فنکشن میں کچھ نہیں ہونے والا کہ مہندی میں کیا نہیں ہونے والا؟ اچھا اس کو ہی پتا ہے کہ کن کن گانے والوں کو بلایا گیا ہے، کس آرکیسٹرا والوں کو بلایا گیا ہے، کس کو کہاں بلایا گیا ہے، سب کو پتا ہے. کبھی شرم نہیں آ رہی؟ تو امام زمانہ کو اس فنکشن میں بلانے کی دعوت دے رہا ہے. یہ تیری امام سے عقیدت، یہ تیری امام سے محبت، یعنی وہ محبت ہے دل میں، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ واقعی خالص محبت ہے. لیکن یہ کیسی محبت ہے جو اثر میں عمل میں ظاہر نہیں ہو رہی. بعض اوقات اچھے دوست کا کام یہ ہوتا ہے، اور اگر تربیت کی ہم بات کریں تو اچھے تربیت کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو اس وقت چوٹ لگائی جائے، جب موقع ہو بات کرنے کا تب بات کی جائے. بچے کی تربیت کے اندر اس بات کو انتہائی اہم رکھنا ہے. میں ایک جملہ تربیت اولاد کے سلسلے میں کہہ دوں تاکہ ہم موضوع سے متصل رہیں بہرحال کسی نہ کسی طرح. ہم بچوں کی تربیت میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسلسل ان کی جان کو آئے رہتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ کی بات صحیح ہے، اگر ایک بات آپ مسلسل کہتے رہیں گے، مسلسل اس کے سر پر آپ ہتھوڑا برساتے رہیں گے، آپ کی صحیح بات بھی غلط ہو جائے گی، اہمیت کھو دے گی. کوشش کریں مناسب موقع پر مناسب انداز سے پیار سے محبت سے بچے سے بات کریں، دیکھیں رزلٹ ضرور ملے گا. اس میں نے یہی کام کیا، اور اچھے دوست کا کام یہی ہوتا. اچھا دوست وہ نہیں ہوتا جو بھری مسجد میں، بھرے امام بارگاہ میں، پوری محفل میں 10 افراد کے سامنے 20 افراد کے سامنے آپ پر انگلی اٹھا کر آپ کو ٹوک دے. یہ دوستی نہیں، اصولانی دشمنی ہے. مومن کے حقوق ایک میرا موضوع تھا تو میں ضرور عرض کرتا، اشارہ سن لے بات آ گئی ہے. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے لائک اے گلاس، آئینہ ہے. کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے جو اہل بیت اطہار نے دیے. خدا کی قسم اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں آئینہ نہیں ہے؟ کون سا انسان ایسا جو پسند کرتا ہے زندگی میں آئینہ نہ ہو؟ اگر کبھی آئینہ دھندلا بھی ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو صاف کرنے سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاف ہوگا تو اپنے آپ کو صاف کر پائیں گے. ہمارے اس کو پہلے وہ صاف ہوگا تو ہم آپ کو صاف کر پائیں گے. اور آئینے کا کمال کیا ہے؟ یعنی اگر میں سمجھانے کے انداز میں کہوں تو ایمانداری کی بات یہ کہ 1% بھی شرافت نہیں ہے، ذرا بھی لگی لپٹی نہیں رکھتا. 100 دن آپ کے اس کے سامنے گئے، آپ انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے، ٹھیک ہے. ایک دن اگر کچھ خرابی تھی تو اب وہ 100 دن کی وجہ سے چھپا نہیں دے گا کہ بھائی آج ایک دن میں نہ بتاؤں، اسی منٹ کہہ دے گا آج بہت برے لگ رہے ہو، چاہے 100 دن اچھے لگ رہے تھے. 1 منٹ برداشت نہیں کرے گا آئینہ، 1 منٹ. جیسے ہے ویسا بتا دے گا، جیسے ہے ویسا دکھا دے گا، ذرا بھی شرافت نہیں دکھائے گا، ذرا بھی محبت نہیں دکھائے گا. اچھا کتنے انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے آئینے کو اس کی صاف گوئی کی وجہ سے مکہ مار کے توڑ دیا؟ کوئی انسان نظر آیا آپ نے؟ اچھا مجھے برا بولا کہہ رہا ہے، لے بھائی سب سے پہلے تو تجھے ہی توڑ دیں گے. المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ ساری کی ساری باتیں انسان آئینے کی برداشت کرتا ہے. اس کی جو مجھے وجہ نظر آتی ہے، اہم ترین وجہ وہ یہ ہے کہ آئینے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سب کچھ کہتا ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ. زبان نہیں کھولتا لیکن سب کچھ کہہ دیتا انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ. المؤمن مرآۃ المؤمن. اس مومن نے ہاتھ پکڑ لیا، تو شرم نہیں آ رہی؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ پروگرام سوچ کے پڑ گیا، سوچ کے پڑ گیا کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں. لیکن عزیزان گرامی جو اس کا جو اختتام ہے اس واقعے کا، واقعی بڑا دردناک اختتام ہے، واقعی دردناک اختتام ہے. اس مومن نے کیا کیا؟ کچھ دیر سوچا، کارڈ کھولا، وہ مہندی والا کارڈ نکالا، جیب میں ڈالا، دوبارہ کارڈ کو پیک کیا، کہا اب تو امام کے ساتھ میں دعوت دے سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے مولا کو اس پروگرام میں نہیں بلاؤں گا، اس فنکشن میں نہیں بلاؤں گا، وہ فنکشن تو ختم نہیں کر سکتا ہوں میں.
لعلکم تشکرون، پروردگار چاہتا تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اور جہاں ماں اور باپ کے کردار میں پختگی نہیں ہوگی، وہ آپ یقین جانیے یہ سوچنا مشکل اور انتہائی مشکل ہے کہ ہم سوچیں کہ اولاد ہماری بہت زیادہ دیندار نکلے گی. بے شک ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بے شک، کیونکہ تربیت اولاد کے اندر اہم ترین کردار گھر ادا کرتا. لیکن گھر کے کردار کے بعد بہرحال دوستوں کی باری آتی ہے، بہرحال ماحول اور معاشرے کی باری آتی ہے، بہرحال اساتذہ کی باری آتی ہے. اور بعض اوقات بگڑے ہوئے خاندان میں سلجھے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ایگزامپلز ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں رہی. اور ایک روایت، عجیب جملہ، اس کا دل کو ہلا دینے والا جملہ، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ. فرماتے ویل لأولاد آخر الزمان، کیا بربادی ہے آخری زمانے کے بچوں کے لیے، کیا بربادی ہے. لیکن اگلا لفظ کیا ہے؟ من آبائہم، وہ بربادی جو انہیں کسی اور کی طرف سے نہیں ملنے والی، ان کے اپنے والدین کی طرف سے ملنے والی. اللہ کے رسول مسجد نبوی سامنے جو مجمع بیٹھا، آپ غور کر سکتے ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، نہ جانے کون کون صاحب بیٹھے. ویل لأولاد آخر الزمان، پیغمبر کو نہ جانے. اچھا، روایت کا جملہ یہ کہ پیغمبر نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، بچے صاحب سامنے آئے بچوں، جب بچوں کو دیکھا بے اختیار پیغمبر کی زبان میں جملہ آ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ایک چیز کو ہے، نظر کوئی اور چیز آ جاتی ہے. پیغمبر جیسا انسان بچوں کو دیکھا کھیلتے ہوئے، کہا ویل لأولاد آخر الزمان، کیا اب بربادی ہے آخر زمانے کے بچوں کی. من آبائہم، ان کے ماں باپ کی طرف سے، ان کے اپنے والدین کی طرف سے. اچھا، ماحول مدینے کا ماحول ہے، اسلام کو وجود میں آئے ہوئے ابھی 10-15 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چاروں طرف مشرکین ہیں، کفار ہیں، دشمنان اسلام ہیں. اصحاب کے ذہنوں میں جو پہلا تصور آیا وہ یہ تھا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا حال ہوگا ان کفار کے بچوں کا، ان مشرکین کے بچوں کا. لہذا بے اختیار زبان سے کہا من آبائہم المشرکین. اللہ کے رسول، آپ مشرکین کے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں، مشرکین کے خاندانوں کی باتیں کر رہے ہیں. کانے بل من لا من آبائہم المؤمنین. کون والدین کی بات کر رہا ہوں؟ جو صاحبان ایمان ہوں گے. مومن باپ کے اولاد کی بات کر رہا ہوں. کس طرح سے یہ مومن باپ اپنی اولاد کو برباد کرے گا. اصحاب تعجب کے عالم میں، انتہائی تعجب کے عالم میں، پیغمبر نے بات کو مکمل کیا، بات کو آگے بڑھایا. کہ بات یہ ہے کہ لا یعلمونہم، بدبختی ہے ان والدین کی کہ اپنی اولاد کو حلال اور حرام کا علم نہیں سکھا رہے ہیں، ان بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، ان بچوں کو دین کی طرف لے کر نہیں آ رہے ہیں. اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی. اور کتنے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں والدین کے پاس. آرگومنٹ تو دیکھیں کتنے اسٹرانگ ہیں. میرا وقت بہت بڑی رفتار سے مکمل ہو رہا ہے، مجھے آج ایک نقطے پر بہرحال بات کرنی، جلدی جلدی بات کروں تاکہ بات کو مکمل ہو. اگر روایت ادھوری رہ گئی تو روایت کو کل مکمل کروں. من آبائہم المؤمنین، دین نہیں سکھا رہے. اچھا، کیوں نہیں سکھا رہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بچے کا کیریئر بنانا ہے. مولانا صاحب، اسکول میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو دین سکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. سنڈے کلاس، ارے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے پورے ہفتے کا. یعنی اصولاً اگر غور کیا جائے، اس باپ کے دل کو چیر کر دیکھا جائے، تو کیا واقعاً یہ باپ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں محبت ہے. یہ چاہتا ہے کہ جن تکلیفوں سے میں گزرا ہوں میری اولاد ان تکلیفوں سے نہ گزرے. بعض اوقات 8 کی جگہ 16 گھنٹے باپ محنت کر رہا ہے، 8 کی جگہ 12 گھنٹے باپ محنت کر رہا ہے، اوور ٹائم کر رہا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ میری اولاد کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. یہی ہو رہا ہے نا. اور کیا ہوتا؟ میں جب اسکول میں جاتا تھا میرے پاس پرانی کتابیں ہوتی تھی. میرا بچہ پرانی کتاب میں نہیں پڑھے گا. میں جب جاتا تھا سال میں ایک یونیفارم ملتا تھا، میرے بچے کا ہر مہینے یونیفارم آئے گا.
میں جب جاتا تھا ایک بستہ 3 سال چلانا پڑتا تھا. میرا بچہ ایک بستہ 3 سال نہیں چلائے گا. جب چاہے گا اسے نیا بستہ مل جائے گا. میں جب چھوٹا تھا میرے جوتے بڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے. سال 2 سال میں کہ اگر ایک مرتبہ جوتا ملتا تھا. میرے بچے کے پاس پورا وارڈروب ہوگا جوتوں کا. مجھے اس کے لیے محنت کرنا ہے. بچے سے پیار کر رہا ہے انسان, بچے پر سرمایہ لگا رہا ہے, بچے سے محبت کر رہا ہے, بچے کا کیریئر بنا رہا ہے. لیکن اس کیریئر بناتے بناتے ایک مسٹیک بس, جو میں نے آج کا نقطہ ہے تربیت اولاد کے, تک اس پہ گفتگو مکمل کروں گا. ایک نقطہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جو ہم غلطی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور دے دیتے ہیں. جو چیزیں مل گئی ہوتی ہیں, جن کے نہ ملنے کا دکھ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا, وہ رک دیتے. وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. بھائی جس تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے وہ تکلیف اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے, لیکن جس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں وہ تکلیف تو بچہ برداشت کر رہا ہے نا. اپنے بچوں سے پوچھے تمہیں کیا تکلیف ہے, اپنے بچوں کے بارے میں سوچے کہ انہیں کیا تکلیف ہے, پھر اندازہ ہوگا. بہت ساری تکلیفیں ایسی ہیں ہمارے بچوں کو جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. اور اس میں سب سے بڑی کمی, 2-3 کمیاں ہیں, اس کا تذکرہ کروں گا. سب سے بڑی کمی جو ہمارے بچوں کے پاس ہے وہ ہے والدین کا وقت. آج کے بچے کو اس کے ماں باپ سب کچھ دے دیتے ہیں, وقت نہیں دے پاتے. بچے کا وقت ہی نہیں, ماں باپ کا وقت ہی نہیں. وقت کہاں سے لائیں؟ بیٹا تمہاری خاطر ہی مصروف ہوتا ہوں. بس ایک جملہ سوچ لیجئے, اس لیے کہ اب میرا وقت نہیں, میں چاہ رہا ہوں گفتگو کو مکمل کروں. ایک جملہ سن لیجئے. آج اگر بچے کی خاطر ہم نے وقت نہیں دیا, بہترین کپڑوں کا انتظام کر دیا, بہترین کھانے کا انتظام کر دیا, بہترین رہنے کا انتظام کر دیا, بہترین سواری کا انتظام کر دیا, بہترین کوک کا سب کا انتظام کر دیا, کیا نہیں دے پائے؟ بچے کو وقت نہیں دے پائے. اچھا آپ کو یہ سب کچھ بہترین نہیں ملا تھا پھر بھی آپ اتنے بہترین بن گئے, تو جس بچے کو اتنا بہترین ملا وہ کہاں تک پہنچے گا؟ بہت بڑا انسان بنے گا. اب آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ آپ ہو گئے بوڑھے, وہ ہو گیا جوان, بڑا نیک بچہ ہے. اب وہ آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام کر دے گا, بہترین غذا کا انتظام کر دے گا, بہترین مکان کا انتظام بھی کر دے گا. اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, ایک نسل کی حد تک گارنٹی دے سکتا ہوں. ایک نسل کی حد تک گارنٹی دی جا سکتی ہے. اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالے گا, بہترین مکان کا انتظام کرے گا, بہترین ملازموں کا انتظام کرے گا جو آپ کی صفائی بھی کر دیا کریں, آپ کے لیے صفائی کا انتظام بھی کر دیا کریں گے, غذا کا انتظام بھی کریں گے, لباس کا انتظام بھی کر دیا کریں گے, کپڑے دھو بھی دیا کریں گے, سب کچھ کر دیا کریں گے. بیٹا ذرا مجھے مل کے تو جانا, بابا ٹائم نہیں ہے. بابا وقت نہیں ہے, I cannot afford this. Baba, sorry. And then we'll be late. خیر, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. پیغمبر کی روایت انشاءاللہ کل مکمل کروں گا, آج گفتگو مکمل کی. وقت نکل جاتا ہے, بات رہ جاتی ہے. ایک بات سید سجاد کے دل میں بھی رہ گئی. سید سجاد کے دل میں بھی ایک بات رہ گئی. مجھے ایسا لگتا ہے زان گرامی, کچھ غم تھے جو سید سجاد کے دل میں ایسے جا کر لگے, میرا مولا بھلا نہ پایا کبھی. یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. انسان جب پردیس میں جاتا ہے
تو حسرت یہ ہوتی کاش کوئی اپنا مل جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ سید سجاد دعا مانگ رہے ہیں, یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے, تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو, ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا. میرا مولا ہر چیز شاید بھلا دیتا, لیکن سیدانیوں کے ننگے سر نہیں بھلا پایا. لوٹ کر آگئے مدینہ میں. بس ایک روایت مختصر الفاظ اور گفتگو مکمل. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے, کہنے لگا مولا کب تک آنسو بہاتے رہیں گے, کب تک گریہ فرماتے رہیں گے. امام نے کہا بھائی تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف, ایک بیٹا, آنکھوں سے اوجل ہوا تھا, اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا, اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے, لیکن پھر بھی اپنے یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یعقوب کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. اے پوچھنے والے تجھے معلوم ہے میں نے 11 محرم کو اپنے 18 یوسف کے جنازے کربلا کی زمین پر بے گور و کفن دیکھے. جس نے اکبر کے جنازے کو دیکھا ہو وہ کیسے نہ روئے, جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہو وہ کیسے نہ روئے, جس نے نو کے نیزہ پر بابا کا سر دیکھا ہو وہ کیسے نہ روئے. میں نے اپنے 18 جوانان بنی ہاشم کے جنازے صرف کربلا کی زمین پر دیکھے. اب یہ پرسہ دینے کے لیے آیا تھا, دلاسا دینے کے لیے آیا تھا. کہنے لگا مولا دیکھے بات یہ ہے کہ شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں, شہادت پر آل محمد آنسو نہیں بہاتے ہیں. دلاسا دینا چاہتا تھا. جیسے امام نے جملہ سنا, بے اختیار جو چھپا ہوا درد تھا نا وہ کھل کر سامنے آیا. رو کر کہنے لگے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں, شہادت آل محمد کی میراث ہے. کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں, محمد کی نواسیاں بے مخنا و چادر کے درباروں اور بازاروں میں پھرائی جاتی ہو, سید سجاد قدم قدم پر چادریں مانگ رہا ہو. ارے چادریں تو نہ دی جاتی ہو, کہیں سے پتھر برسائے جاتے ہو, کبھی تازیانے مارے جاتے ہو, کبھی جملے کسے جاتے ہو. سید سجاد برداشت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. پالنے والے جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہے, بالخصوص برادر تقی جعفری اور بھی جو مومنین, ایک اور بچے کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے. پالنے والے جو بیمار ہیں, جو مورد نظر ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے اور ماننے والے موجود ہیں, ان سب کی جان و مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. مولا کے لشکر کی تیاری کی خاطر اپنے گھر میں ویسی اولاد کی تربیت کرنے کی جو زمانے کے امام کی پسندیدہ تربیت ہو, پالنے والے وہ تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ایسا نگرامی 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش کروں گا میں آپ سے. مرحومہ زہرا بانو بنت رمضان علی اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات, حاضرین کے مرحومین, علیہ وقت کے شہداء, سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.